گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا سیدھا رکھنا یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل. میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی, بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار, ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا, تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی اور تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے, گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا, میں کہتا ہوں سب سے با اخلاق, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے بڑا با اخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ با اخلاق میں ہوں کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح, کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے, یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر, ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اماں عائشہ سے بھی کر لیا, کیسے تھے, فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے, ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے. ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے, میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتا چلیں, کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا بلکہ ہم تک پہنچا دیا, 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں سب سے پہلا کام کرو بھائی, سب سے پہلا کام کرو اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو. ہاں 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں, 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں. واہ. ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں, ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو, حاجی اپنے مہمانوں کو, اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں, جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے, بوتل نہیں اونڈیلنی, ہاں چھینٹا مارنا ہے, ہاں چھینٹا مار کے اٹھائے, اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. 4 باتیں. سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا, ایک وجہ ہے بس, بہت بڑی وجہ, اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. اس وجہ سے اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں, رزق کی تنگی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے, تو کھائے گا کہاں سے, سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے, سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں, اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا, اگر تو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا, رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے, پیسہ. پیسہ رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں, کیوں, ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے,
हर चीज पर सूद दे रहे हैं, बाल बाल सूद में अटका हुआ है, एक एक चीज सूद पर है, एक एक चीज सूद पर है। यहां क्यों बचे हुए हैं हम? यहां इसलिए बचे हुए हैं कि मियां बीवी साथ हैं, मुआशरा, अल्लाह, रसूल सबकी बुनियाद पर बीवी औरत मर्द को बर्दाश्त कर रही, मर्द बीवी को बर्दाश्त कर रहा, बच्चे हैं बच्चों की वजह से साथ हैं, और वजूहात की वजह से, खानदान की वजह से साथ हैं, साथ चल रहे हैं। अब जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो बाप की दिल से ये ख्वाहिश होती है कि मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे साथ ही रहे, जो जगह घर में थोड़ी बहुत जगह है उसमें रहे, मेरे साथ ही रहे। चलो भाई अभी काम नहीं कर रहा, कर लेगा, 6 महीने बाद मिल जाएगी नौकरी, छोड़ के ना जाए मुझे। तो खानदान इंटैक्ट है। वालिद की उम्र बड़ी हो गई, वालिदैन की उम्र बड़ी हो गई, अब बच्चे की ख्वाहिश है मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ कर लूं इनके लिए। उस लेवल का तो नहीं हो सकता जिस लेवल का वालिदैन ने किया, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी ने जाके अल्लाह के नबी से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जैसे मेरी माँ मुझको नहलाती थी, आज मैं भी अपनी माँ को नहला रहा हूं, क्या मैंने वो हक अदा कर दिया? क्या जवाब दिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया, हाय हाय, जब वो तुझको नहलाती थी ना तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, आज तू उसको नहला रहा है तो उसके मरने की तमन्ना कर रहा है, तूने कहां से उसकी बराबरी कर दी? हाँ मेरे दोस्तों, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन अभी तक जिंदा है, खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है। बाप के और बेटे के बीच में रिश्ता इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, इसीलिए जिस बेटे ने अपने बाप को राजी रखा, हाँ, तो जो दुआ बाप के दिल से निकलती है, जुबान से नहीं, बाप तो देता ही रहता है जुबान से दुआ, हाँ, जो बाप की जो दुआ उसके दिल से निकलती है, उसके और अल्लाह के बीच में एक भी हिजाब नहीं होता, जो दुआ बाप अपने बेटे के लिए करता है। माँ के लिए तो करते ही हैं, बेटे तो माँ के हो ही जाते हैं। अजीब, मैं हैरान होता हूं कि माँ के बारे में नहीं फरमाई ये बात, बाप के बारे में फरमाई। हाँ, अरे यार डैडी आपको क्या पता, बाबा आपको क्या पता, अरे डैडी वो दिन गए, उफ यार, उस बाप को देखो तो सही, जरा एक मर्तबा देखते रहो, उसको देखते रहो, ये ना होता तो तू भी ना होता। हाँ, आज उसको कह रहे हो, आज उसको कह रहे हो ये बात, अजीब। हाँ, अल्लाह इस बोल से हिफाजत फरमाए। हाँ मेरे दोस्तों, कोई बोल ऐसा बाप को ना बोलना, कोई बोल ऐसा माँ को ना बोलना। माँ तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ, बाप के सामने नहीं बोलना।